السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے اللہ رب العزت کے بارے میں جان لیا تو اب نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بھی آپ کو جان لینا ہے کہ ان کے لیے کیا جائز، کیا ناجائز، کیا واجب اور کیا محال ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح آپ اللہ رب العزت کے ذات و صفات وغیرہ کے متعلق آپ نے سنا، اور جب نبیوں کے بارے میں آپ نہیں جانیں گے تو جو ان سے نہ ہونے والے ہوں ان کو اگر آپ نے جائز سمجھ لیا، یا جو ان سے ہونا محال ہے، ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا، تب تو پھر آپ کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ نبی اس بشر کو کہا جاتا ہے جس کی طرف اللہ رب العزت کے جانب سے وحی کی جاتی ہے، اور رسول وہ جو ملائکہ بھی ہوتے ہیں۔ تمام نبی بشر ہیں، کل انبیاء بشر ہیں، اور کل انبیاء بشر ہیں تو مرد ہی کی حیثیت سے ہیں۔ ان میں کوئی عورت کو نبی کا درجہ نہیں ملا، اور نہ جن کو نبی کا درجہ ملا۔ جتنے بھی انبیاء آئے کل کے کل مرد ہی حضرات۔ اچھا، اب اس میں بات رہی کہ بے شمار انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، ان کی کاؤنٹنگ نہیں موجود ہے، گنتی نہیں موجود ہے، کسی نے شمار نہیں کیا آج تک، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ جتنے بھی ہیں سبوں پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا، کیا یہ اللہ کے لیے بھیجنا ضروری تھا کہ انسانوں کے بیچ اپنے پیغمبروں کو بھیجے؟ وہ یہ واجب تھا خدا کے اوپر؟ نہیں، یہ واجب نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کے بیچ ہدایت کے واسطے، ہمیں صحیح راستے دکھانے کے واسطے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھا سکے۔ تمام انبیاء کرام پہ آپ کا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے وہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء اپنے قبروں میں باحیات ہیں، زندہ و جاوید ہیں۔ اور ہم نے خود یہ فتاوی پڑھائی کے زمانے میں، جب کولکاتہ 24 پرگنہ میں میں نے افتاح کورس مکمل کیا دارالعلوم نصیر الدین اولیاء میں، جب میں وہاں زیر تعلیم تھا تو وہاں ایک سوال آیا تھا اس حوالے سے، اور اس سوال میں یہ درج کیا گیا تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اگر قبروں میں زندہ ہیں تو انہیں کھانا پینا کہاں سے ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بد مذہبوں کے جس طرح سے سوال بن سکتے ہیں آپ وہی تصور کر لیں۔ دیکھیے، باتوں کو سنیے گا، آپ اپنا ایمان ضرور مضبوط رکھیے گا۔ تو وہاں ہم لوگوں نے 2-4 پیج میں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو میں اس فتاوی کو مکمل پڑھ کے سناؤں گا آپ کو۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے گا، دین اسلام کی باتیں، مسئلہ مسائل اور بیان روزانہ اپلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ تک ہر اسلامی معلومات پہنچ جائے، اور دین کی باتیں سیکھ کر آگے بھی شیئر کرنے کی کوشش کریے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اپنی قبروں میں باحیات ہیں، انہیں کھانا پینا بھی ملتا، تسبیح و تحلیل بھی کرتے، ذکر و اذکار، نمازیں بھی پڑھتے، اور لوگوں کی مدد اور دعائیں بھی کیا کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اور رہی بات جب ہم صلاۃ و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں، ڈالیاں نچھاور پیش کرتے ہیں، نچھاور کرتے ہیں، تو پھر یہ وہ ہمیں مدینے سے رہ کر ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، اور فرشتے بھی مقرر ہیں باضابطہ ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پہنچانے کے لیے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور یہی آپ کو رک کر ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ بدعقیدے لوگ جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی مردہ ہیں، نبی ہماری طرح بشر ہیں، نبی کو کچھ نہیں معلوم، نبی کا جیسا جسم، باڈی، بدن ٹھیک ویسے ہی ہمارا بھی، وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ بہت ساری کتابیں ہیں، ارواح ثلاثہ، اشرف السوانح، تقویۃ الایمان، حفظ الایمان، ان سب کتابوں میں جس انداز میں اٹیک کیا گیا ہے میرے دوست، برکت، آپ کو ادھر رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں۔ اس لیے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں
علماء کی جماعت سے ہیں اور صاحب علم میں وہ فضل ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ نارمل جو پبلک ہے، عوام ہے، اگر پڑھ لیں تو انہوں نے جس انداز میں ڈھانچہ بنا کے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایسا لگے گا کہ یار بات تو صحیح ہے۔ اس لیے کہ آپ سادہ ذہن ہوتے ہیں، سڑک کے کسی بھی چوراہے پر تبلیغی جماعت والا، وہابی، دیوبندی وغیرہ پکڑ کے بس جو چاہا نقش کر دیا آپ کے سفید دسترخوان اور دل کے دہلیز پہ۔ تو اس لیے آپ بس سنیں اور ایمان عقیدے کو مضبوط کر کے رکھنے کی کوشش کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کو بچایا ہے، بڑی خدمتیں کی ہیں، 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ نبیوں کو باحیات سمجھنا ہے، زندہ و جاوید سمجھنا ہے، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ان کا ہم خصوصیت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اول اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور اس کی دلیل خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نوری او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ مکمل ایک لمبی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے پیدا فرمایا، میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور اسی نور کی برکت سے کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا۔ یہ مکمل ایک حدیث ہے۔ تو آپ کو ان چند باتوں کا خیال رکھنا ہے، پیغمبروں کے بارے میں، پیغمبران علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں، پیغمبران اعظام کے بارے میں انبیاء اکرام علیہ